اب تک کی جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سندھ میں استعمال کی تھی اس میں تقریباً 50,000 ہندو فوج قتل ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم 12,000 کے ڈویژن کے ساتھ سندھ میں داخل ہوئے تھے۔ آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ طارق بن زیاد بھی 12,000 کے ڈویژن کے ساتھ اندلسیا گئے تھے۔ اسلامی تاریخ میں بار بار یہ 12,000 کا فگر سامنے آتا ہے۔ اس زمانے میں ایک ملٹری ڈویژن اسی 12,000 کی تعداد کا ہوتا تھا اور مسلمان بڑی بڑی فتوحات کے لیے ایک ڈویژن ہی کافی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سندھ کی فتح میں استعمال کی وہ غیر معمولی تھی۔ پہلی دفعہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر منجنیق کا استعمال کیا گیا، یعنی ویپن سسٹمز اور آرٹلری بہت زیادہ بہتر ڈپلوائے کی گئی۔ نیوی کو استعمال کیا گیا لاجسٹکس اور سپلائز کے لیے، نیوی منجنیق لے کے پہنچی سندھ میں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی وہ تمام جنگی حکمت عملی جو انہوں نے رومن اور پرشینز کے خلاف استعمال کی تھی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس طرح نیپتھا اور فائر بومنگ کا طریقہ جو استعمال کیا گیا، اور وہ ٹیکنالوجی جو میٹلرجی میں مسلمانوں نے دمشق میں ایجاد کی تھی، یعنی ڈیماسکس سٹیل، جو کہ طارق بن زیاد بھی وہ تلواریں لے کر اپنے ساتھ اسپین گئے تھے، وہ بھی سندھ میں استعمال کی گئی۔ تو ہر لحاظ سے مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی ایک غیر معمولی تھی۔ مگر اس کے علاوہ جو کوشش تھی محمد بن قاسم کی وہ یہ کہ جنگ کے بغیر پیس ٹریٹیز یا صلح کے ساتھ ہی شہروں کو فتح کر لیا جائے۔ اس کے لیے ان کا حسن سلوک بہت کام آیا اور اکثر شہر بغیر جنگ کے صلح ہی سے فتح کر لیے گئے۔ اس تمام صورتحال میں محمد بن قاسم کو پیچھے سے واپس بلا لیا گیا اور سندھ کی فتوحات ابرپٹلی یہیں پر رک گئی۔ محمد بن قاسم کا سندھ میں داخلہ اس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا۔ آج ہم آپ جو مسلمان ہیں یہاں پر، یہ اس محمد بن قاسم کے اسی داخلے کی برکت کی وجہ سے۔ اسپین سے تو مسلمان 800 سال کے بعد نکال دیے گئے تھے، لیکن الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی ہندوستان میں آج مسلمان ہیں اور تقویت پا رہے ہیں۔ اسی لیے سندھ کو اور دیبل کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا دروازہ۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی وسعت حاصل کی، مگر ولید بن عبد الملک کے انتقال ہوتے ہی ان کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت پہ بیٹھے اور ان کے سلیمان بن عبد الملک کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ انہوں نے تمام بڑے بڑے مسلمان کمانڈرز کو کہ جو دنیا کی فتوحات کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے روک کر واپس بلایا اور سب کو شہید کر دیا۔ محمد بن قاسم کو اس بات کا علم تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کا بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ حجاج بن یوسف چونکہ خلیفہ کے بہت زیادہ نزدیک تھے، لہٰذا خلیفہ کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ ان کو سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور حجاج نے جو سختیاں کی تھیں ملک کے اندر، اس کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے اور لوگ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تو وہ تمام افراد کہ جو حجاج بن یوسف سے بہت نزدیک تھے وہ خاص طور پر زیر عتاب آئے۔ محمد بن قاسم جہاں تک سندھ کو فتح کر چکے اور اس کی گورننس اور ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے بعد اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سندھ پر اپنی آزاد سلطنت بنا لیتے، مگر اس نوجوان نے اس بات کو ترجیح دی کہ واپس جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالیں بنسبت اس بات کے کہ ملت کا شیرازہ بکھیر دیں۔ 22 سال کی عمر میں یہ نوجوان واپس بلا کر شہید کر دیا گیا، لیکن اس غازی نے، اس پراسرار مجاہد نے اس نوجوانی میں جو کارنامہ انجام دیا، اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں اتنی کم عمر سے سالار نے اتنی بڑی فتح کبھی حاصل نہیں کی۔